بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رؤیت ہلال کمیٹی چاند دیکھنے کے لیے بیٹھے اور کوئی کنٹروورسی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پاکستان میں ہر دفعہ عید پر یہ لازمی دیکھا گیا ہے کہ خبریں گردش کرنے لگ جاتی ہیں کہ کیا ہوگا، چاند نظر آئے گا نہیں آئے گا، کمیٹی بیٹھی ہے، کہاں کہاں شہادتیں آ رہی ہیں، کہاں سے کیا کہا جا رہا ہے، پھر رؤیت ہلال مرکزی کمیٹی کہاں بیٹھ رہی ہے، زونل کمیٹیز کہاں بیٹھ رہی ہیں، یہ سب باتیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ مفتی پوپل زئی صاحب وہ کیا کریں گے؟ جب ایک دفعہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اعلان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پوپل زئی صاحب کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کریں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں یا خیبر پختونخوا، وہاں پر عید ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ سب مناظر ہم دیکھتے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جس طرح سے رمضان المبارک کے حوالے سے ہوا تھا کہ رات کو یعنی عشاء کی نماز ہو چکی، لوگ گھروں میں چلے گئے، حتیٰ کہ کچھ علاقے ایسے تھے دیہات میں جہاں لوگ جلدی سو جاتے ہیں کہ صبح جب اٹھے تو پتہ لگا کہ جناب یہ تو اب روزے کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ورنہ یہ کہ چلے شہروں میں تو یہ تھا مساجد کھلوائی گئیں اور سب کام ہوئے، ورنہ تو دیہاتوں میں یہ بھی رپورٹ ہوا کہ لوگ تو صبح جب فجر کے لیے اٹھے تو پتہ لگا کہ جناب وہ آج تو روزہ ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ اس دفعہ کی بات ہے۔ اور اس میں بھی بہت سی باتیں ہوئی تھیں کہ جی رؤیت ہلال کمیٹی کو نے زونل کمیٹیز یعنی جو مختلف شہروں میں بیٹھتی ہیں وہاں سے تو کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی تھی، لیکن کچھ اور لوگوں کی جن کا کوئی نام وغیرہ بھی سامنے نہیں آیا کہ ان کا مان کر انہوں نے کہا تھا تو جناب وہ چاند نظر آ گیا ہے، لہٰذا پھر انہوں نے کہا جی روزہ ہے۔ اور اتنی رات کو یہ بڑی ایک کنٹروورسی ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ اب عید کے حوالے سے بھی بات ہونی تھی کہ جی اب کیا ہوگا، 29 یا 30 روزوں کا معاملہ۔ لیکن اس وقت سوشل میڈیا پر اور زیادہ مسائل کھڑے ہو گئے جب ایک ویڈیو وائرل ہوتی چلی گئی۔ اچھا مجھ تک بھی پہنچی اور یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہوگی، نہیں تو کسی نہ کسی نے ضرور اس حوالے سے بات کی ہوگی کہ جناب یہ کیا ہے۔ اب یہ مفتی ناصر الاسلام ہیں جن کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ ہوا کیا کہ یہ صبح سے ہی یعنی ابھی 29 کی شام ہوئی نہیں، پتہ کیسے لگے گا کہ جناب 29 یا 30 روزے ہیں، اس سے پہلے ہی اس کی ساری ریکارڈنگ وائرل ہوگی کہ یہ باقاعدہ کسی ٹیلی ویژن پر دے رہے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہفتے کے روز عید ہوگی۔ تو یہ پہلے ہی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی جمعرات کی شام نہیں، یہ تو ایسے جیسے بدھ کے دن یا جمعرات کی صبح ہی یہ بات ہو گئی ہو، کیونکہ صبح تو ہر ایک کے پاس یہ ویڈیو تھی اور ہر طرف وائرل ہو رہی تھی۔ لیکن جب ہم نے پتہ کیا ہے ابھی تک جو اطلاعات ہیں ان میں یہ ہے کہ یہ مقبوضہ جموں کشمیر کے مفتی ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھارت کی طرف سے دباؤ تھا، اس وجہ سے ان سے پہلے یہ ریکارڈنگ کروا لی گئی کہ جی ہفتے کو ہی آپ نے کہہ دینا ہے، اور وہ 1-2 دن پہلے ہی ان سے ریکارڈنگ کروا لے گی کہ ہفتے کو ہوگی۔ اب اس وجہ سے بڑی کنفیوژن ہو گئی، لوگ پوچھنے لگے کہ جی یہ کیا پاکستان میں ہے، یہ مفتی ناصر الاسلام جو ہیں مبینہ طور پر ان کا تعلق کہاں سے ہے، یہ کشمیر سے ہیں، کدھر سے ہیں، یہ کس طرح انہوں نے پہلے ہی عید کی اناؤنسمنٹ کروا دی، تو لہٰذا پھر اب پتہ ہی نہیں، یہ تو جمعرات کو آپ بتا سکتے ہیں چاند دیکھ کر کہ جمعے کو روزہ ہے یا نہیں ہے، اور پھر اگر نہیں ہے تو پھر ہفتے کو عید ہوگی، ورنہ پھر جمعے کو 29 روزے۔ لیکن اب عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ اس ویڈیو کی وجہ سے یعنی چونکہ ہفتے کو کیا گیا اس ویڈیو میں اعلان، جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب تک یہی ہے کہ جی مقبوضہ کشمیر کے مفتی ہیں، تو یہاں بھی کنٹروورسی اور زیادہ ہو گئی کہ یہاں پر جب مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی بیٹھی ہے تو اس نے بھی یہ کہا کہ جی ہفتے کے روز عید ہوگی، چاند نظر نہیں آیا۔ تو جب یہ کہا گیا تو پھر ظاہر ہے لوگ اور زیادہ سوال اٹھائیں گے، سوالوں کی تو کیا بات ہے، ہر کوئی ایکٹیو ہے، ہر کوئی اس پر بات کرتا ہے۔ تو مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اس دفعہ اجلاس ہوا جی اسلام آباد میں، پہلے پشاور میں ہوا تھا اور یعنی یہ رمضان کے حوالے سے، اور اب یہ اسلام آباد میں ہوا ہے۔ شوال کا چاند نظر نہیں آیا، ملک بھر میں عید الفطر 22 اپریل بروز ہفتہ ہوگی، یہ پھر اعلان کیا گیا۔ اچھا اس دفعہ کہا گیا کہ کہیں سے بھی شہادت موصول نہیں ہوئی، زیادہ تر مطلب صاف تھا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا چاند دیکھنے میں، لیکن اس دفعہ بھی یہ ہوا ہے کہ محکمہ موسمیات کی طرف سے بھی یہی بات کی گئی کہ جی چاند آج نظر نہیں آ سکتا تھا، تو لہٰذا اب ہفتے کو ہی عید ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ سعودی عرب میں کل عید ہے، جمعے کے دن۔ سعودی عرب میں کل عید ہے، جمعے کے دن ہے، جبکہ ہم نے جو رمضان کا آغاز ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی کیا تھا۔ سعودی عرب اور پاکستان میں ایک ہی دن رمضان کا آغاز ہوتا ہے،
یہی نہیں بلکہ برطانیہ یورپ میں بھی کل جمعے کے دن عید ہے، متحدہ عرب امارات، ترکی میں، سعودی عرب، یہ سب جگہوں پر جمعے کو ہی عید ہو رہی ہے، جبکہ آسٹریلیا، برونائی، انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور، یہاں پر پاکستان کے ساتھ ہفتے کو عید کا کہا گیا ہے۔ انڈیا میں بھی ہفتے کو جو ہے وہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر عید ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر آج تو 28واں روزہ تھا، تو جب ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ہی رمضان المبارک کا آغاز کیا تو انڈیا نے اس دن نہیں، وہاں پر کہا گیا کہ چاند نظر نہیں آیا، تو اس سے پھر ایک دن کے بعد وہاں پر یعنی اعلان ہوا۔ تو اب وہاں پر پہلی ریکارڈنگ میں نے آپ کو بتایا جموں کشمیر کی، مقبوضہ کشمیر کی جو ہے وہ ریکارڈنگ سامنے آ گئی ہے، اور اس پر اب میڈیا میں تو بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کنٹروورسی ہوتی ہے۔ اور پھر اس رمضان میں نے جس طرح عرض کیا نا کہ اس لیے سوال اٹھے کہ جی کسی بھی زونل کمیٹی میں جو کہ مختلف جگہوں پر بیٹھتی ہیں ان کی طرف سے بھی شہادت نہیں آئی، اب مفتی پوپل زئی صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بھی یہ شکر ہے کہ ہفتے کو ہی عید کا اعلان ہو گیا، ایکچولی کم از کم پورے پاکستان میں انشاءاللہ امید ہے کہ اب ایک ہی دن عید ہوگی۔ اور یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے، ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ مفتی پوپل زئی کے ساتھ جو چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہیں مولانا عبدالخبیر آزاد، وہ مسلسل رابطے میں تھے، مسلسل، کیونکہ وہاں مفتی پوپل زئی صاحب اپنی مسجد میں وہ ایک اجلاس بلا کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں فون سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر الگ اعلان کر دیا کرتے تھے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب جب چیئرمین رویت ہلال کمیٹی تھے اس دور میں بہت زیادہ ہوا، تو مولانا عبدالخبیر آزاد آئے ہیں تو یہ آخری وقت تک لگے رہتے ہیں، ان کے ساتھ جناب مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، اور اب ان کے ساتھ بھی اعلان ہوا اکٹھے ہی۔ اس کے ساتھ جناب یہ بھی خبریں گردش کرتی ہیں سوشل میڈیا پر کہ جی بڑا کہا گیا کہ ایک دفعہ ہی کرنی ہے، اکٹھے کرنی ہے، ورنہ بڑا ایکشن لیا جائے گا، جس نے کوئی خرابی کی، جس نے کوئی الگ سے اعلان کر دیا، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ایک اور چیز، جب رمضان مبارک کا اعلان ہوا تھا، یکم رمضان کا، تو اسی دن الیکشن کمیشن کی طرف سے بڑی خبر آ گئی تھی کہ جی 8 اکتوبر کو اب الیکشن ہوں گے، اور اس سے یہ لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی، دیکھیں جی یہ اس لیے اچانک رات کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ خبر اتنی دھماکے دار تھی کہ لوگ اس طرف نکل جائیں گے، تو کہ یہ کیا ہو گیا، جبکہ پہلے تاریخ دی جا چکی تھی 30 اپریل کی، تو اب یہ کیا ہوا کہ یہ تو خود سے ہی انہوں نے آگے کر دیا ہے کام الیکشن کمیشن نے، اور کہا جی 8 اکتوبر میں جا کے الیکشن ہوں گے، بھی ہو ہی نہیں سکتے۔ تو جب ہمارے ہاں ہوتا ہے عید کے حوالے سے، میں آپ سے کر رہا ہوں، چاند کی بات ہوتی ہے تو ضرور یہ خبریں گردش کرنے لگ جاتی ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک رہے گا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کیلنڈر کے لحاظ سے فیصلہ کر لیں پہلے سے ہی، اب سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے تو اس کو دیکھا جائے، جبکہ علماء حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دین میں ہمیں حکم یہی ملتا ہے کہ چاند دیکھ کر جو ہے اس کا اعلان کیا جائے، تو ہم پہلے سے نہیں کر سکتے، چاند دیکھنا ہے، یہ ضروری ہے، تو یہ ایک معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اب مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے ملک بھر میں چاند نظر نہ آنے کا اعلان کیا ہے، ملک بھر میں عید الفطر 22 اپریل بروز ہفتہ کو ہوگی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہوا، اور اس میں بعد میں اعلان کیا گیا کہ زونل ضلعی رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں منعقد ہوئے۔ ملک بھر میں کہیں سے بھی چاند کی رویت کی شہادت موصول نہیں ہوئی، جس کے بعد چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ سوشل میڈیا پہ ایک اور چیز بھی بڑی وائرل ہوئی تھی، اور وہ سچ ثابت ہوئی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی، کہ ایک پورا مینیو دیا گیا تھا کہ جناب یہ اجلاس ہو رہا ہے رویت ہلال کمیٹی کا، اور مینیو میں یہ ہونا چاہیے، وی آئی پیز کے لیے یہ کھانے ہونے چاہیے، یہ ڈشز ہونی چاہیے، اس کے بعد چائے میں یہ ہونا چاہیے، اتنے لوگوں کے لیے یہ، 100 کے لیے یہ، اتنے لوگوں کے لیے یہ، اور جو ان کے سٹاف آئے گا ان کے لیے یہ 3 قسم کے مینیوز تھے، ایک وی آئی پی تھا، ایک دوسرا تھا، ایک اور تھا، تو اس میں کھانے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈشز تھیں، بڑی مرغن قسم کی لمبی چوڑی سویٹ ڈشز کی الگ جناب کئی ڈشز، اور یہ سب کچھ تھا، جس کے بعد باقاعدہ کہا گیا کہ نہیں جی وہ تو پھر ٹینڈر ہی ختم کر دیا گیا ہے، ہم تو جناب جو مل جائے وہ کھانے والے لوگ ہیں، یہ سب بات اس وقت بھی آئی تھی۔ اچھا جناب، پریس کانفرنس کے دوران مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ بیشتر علاقوں میں مسئلہ صاف ہے، لیکن کچھ علاقوں میں ابر آلود ہے، کسی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول نہیں ہوئی، اس لیے ملک بھر میں عید الفطر ہفتے کو ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ یکم شوال، یہ متفقہ طور پر فیصلہ ہے جی، یہ بڑا اہم ہے، کہ یکم شوال 1444 ہجری 22 اپریل کو ہوگی۔ رویت ہلال کمیٹی کے اس اعلان کے کچھ دیر بعد وزارت مذہبی امور نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے کہا کہ ماہ شوال 1444 ہجری ہفتے کے روز سے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے محکمہ موسمیات
پاکستان نے چاند نظر آنے کے حوالے سے رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ 20 اپریل 2023 کی شام یعنی 29 رمضان مبارک 1444 ہجری کو شوال کا چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لہٰذا 30 روزے ہوں گے۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا تھا کہ موسمیاتی ریکارڈ کے مطابق ملک کے بیشتر حصوں میں موسم صاف یا جزوی ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ یہ رپورٹ بھی میرے سامنے ہے محکمہ موسمیات کی۔ اور اب آخر میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ بھی ہو چکا ہے کہ ایک یعنی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے ایک ممبر کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جب وہ اجلاس کے دوران وہ کہتے ہیں کہ فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے کہ دیکھیں جی یہ تو زبردستی کر رہے ہیں، یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اعلان کا معاملہ یہ تو اس طرح ہے، آپ دیکھیں آپ تھے تو اور چیز تھی، فلاں تھا، اس دور میں یہ ہوتا تھا، اب تو یہ زبردستی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کب تک رہے گا کہ ہر دفعہ کنٹروورسی ہوتی ہے، ہر دفعہ کبھی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے اور وہ پھیل جاتی ہے، لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، کسی کو یقین نہیں آ رہا ہوتا اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے، ہوا بھی ہے، اعلان نہیں ہوا، پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کب ہوگا، پتہ نہیں رات کتنی دیر تک یہ ہو۔ سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے بات کہ جی پتہ نہیں اعلان کیا ہوگا اور رات میں کتنی دیر میں ہوگا۔ تو یہ اتنی جلدی یہ سارے معاملات ختم ہونے والے نہیں ہیں، مگر بہرحال میری طرف سے آپ سب کو پیش کی عید مبارک کہ چلیں الحمدللہ یہ ہے کہ ہفتے کے دن عید کا اب کم از کم ابھی تک یہ اطلاعات ہیں کہ ہر طرف سے اب اس پر پاکستان میں یہ کہا گیا، مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی ہو، مفتی پوپلزئی صاحب ہوں کہ جی ہفتے کو عید ہوگی۔ باقی کچھ ملکوں میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب سمیت دیگر کچھ ممالک ہیں جہاں پر جمعے کے دن کل عید منائی جا رہی ہے، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، پتہ لگ جائے کہ صبح کوئی خبر آ گئی ہے کہ کچھ علاقوں میں خاص طور پہ کوئی قبائلی علاقے جو ہیں سابقہ قبائلی علاقے خیبر پختونخوا میں وہاں پر یا کچھ اور علاقوں میں جو ہے اپنی سطح پر علاقائی سطح پر ہی کچھ لوگوں نے جی سعودی عرب کے ساتھ کرنے کے لیے جی جمعے کو عید کر لی ہے، تو یہ بھی ہو جایا کرتا ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ ورنہ مرکزی طور پر میں نے آپ سے بتا دیا جو آفیشیل اعلان ہے مذہبی امور کی طرف سے، وزارت کی طرف سے، محکمہ موسمیات کی طرف سے، مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کی طرف سے، وہ یہی ہے کہ ہفتے کو انشاءاللہ عید الفطر منائی جائے گی پورے پاکستان میں۔ اللہ حافظ۔